والسلام علی خیر خلق اللہ وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 39 نمبر آیا سورہ قصص۔ واستکبر ہوا وجنودہ فی الارض بغیر الحق وظنوا انہم الینا لا یرجعون فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار ویوم القیامۃ لا ینصرون واتبعناہم فی ہذہ الدنیا لعنہ ویوم القیامۃ ہم من المقبوحین وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون۔ صدقت یا رب العالمین۔ واستکبر اور تکبر کیا اس نے، ہوا اس نے، وجنودہ اور اس کے لشکروں نے، فی الارض زمین میں، بغیر الحق بغیر حق کے، وظنوا اور گمان کیا انہوں نے، انہم یقیناً وہ، الینا ہماری طرف، لا نہیں، یرجعون لوٹائے جائیں گے، فاخذناہ پس پکڑا ہم نے اس کو، وجنودہ اور اس کے لشکروں کو، فنبذناہم پس ہم نے پھینک دیا ان کو، فی الیم سمندر میں، فانظر پس دیکھ، کیف کیسے، کانا تھا، عاقبۃ انجام، الظالمین ظلم کرنے والوں کا، وجعلناہم اور بنایا ہم نے ان کو، ائمۃً آگے جانے والے، یدعون پکارنے والے، الی طرف النار آگ کے، ویوم اور وہ دن اور دن القیامتی قیامت کا، لا ینصرون نہیں یہ مدد کیے جائیں گے، وَأَتْبَعْنَاهُمْ اور ہم نے پیچھے لگا دیا ان کے، فی هذه الدنیا اس دنیا میں، لعنتاً لعنت، ویوم القیامہ اور قیامت کے دن، ہم وہ، من المقبوحین یقیناً بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وَلَقَدْ اور یقیناً، آتَیْنا دیا ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب کتاب، من بعد اس کے، ما اہلکنا جو ہلاک کیا ہم نے، القرون زمانے والوں کو، لوگوں کو، اولا پہلے، بصائر للناس بصیرت لوگوں کے لیے، وہدن اور رہنمائی، ورحمتاً اور رحمت، لعلہم شاید کہ وہ، یتذکرون نصیحت حاصل کریں۔ کل ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہماری نشانیاں لے کر کے جو بڑی واضح تھیں اس کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہے یہ مگر جادو جو اس نے گھڑ لیا ہے، اور ہم نے اپنے بڑوں سے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں سنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرا رب جانتا ہے جو میں اس کی طرف سے ہدایت لے کر کے آیا ہوں، اور کس کے لیے آخرت کا انجام ہوتا ہے، یقیناً ظالم تو کامیاب نہیں ہوتے۔ اور فرعون نے کہا اے میرے سردارو میں نہیں جانتا تمہارے لیے کسی بھی معبود کو میرے سوا، اے حامان میرے لیے مٹی کو گرم کر اور میرے لیے ایک بلند عمارت بنا، شاید کہ میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، میں تو اس کو جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واستکبر ہوا وجنودہ، اب تکبر کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات، یعنی تکبر اس طرح کیا کہ جان تو گیا، وہ پہچان بھی گیا، اور معاملات اس کے سامنے تھے، اور وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ المالک فرماتے ہیں اس نے بھی اور اس کے لشکروں نے بھی تکبر کیا، بغیر فی الارض زمین میں، بغیر الحق، یہ ان کا حق نہیں بنتا تھا۔ انسان کا کیا حق ہے کہ وہ تکبر کرے؟ اور تکبر کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر آ گیا
یہ جنت میں بندہ داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر انسان چاہتا ہے میرے کپڑے خوبصورت ہوں، صاف ستھرے ہوں، جوتا اچھا ہو، کیا یہ تکبر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ پھر فرمایا تکبر کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے آپ کو بہتر سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ وہ اس کو کیا پتہ ہے، ان کو کیا پتہ ہے، وہ میں جانتا ہوں سب کچھ، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، یہ جب آ گیا اور یہ کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی اوقات کیا، یہ تکبر آ گیا۔ وہ کپڑے میلے پہنے ہوئے ہوں، جب یہ میں آ گئی نا، تکبر میں مبتلا ہو گیا بندہ۔ کپڑے صاف ستھرے پہنے ہوں لیکن دوسروں کو احترام دینے والا ہو، تکبر نہیں ہے۔ جوتا اچھا پہنا ہے، اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے حق نہیں بنتا تھا، اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں تکبر کیا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور وہ یہ خیال کر کے بیٹھے تھے کہ انہوں نے ہماری بارگاہ میں لوٹ کے نہیں آنا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا یہ عقیدہ، جس طرح میں نے پہلے بھی کسی درس میں آپ کے گوش گزار کیا، کہ جتنا یہ عقیدہ راسخ ہوگا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے جانا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اتنا انسان گناہوں سے بچے گا۔ اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تھا ہی نہیں، وہ یہ سمجھ کے بیٹھا تھا میں نے کہاں جانا ہے، مرگی بھی گئے، جب مریں گے تو مٹی میں مل جائیں گے، بات ختم۔ یا ہمارے خاندان والے حنوط کر کے ہماری لاشوں کو احرام میں رکھ دیں گے، وقت گزرتا جائے گا، کہاں جانا ہے ہم نے، وہ یہ گمان کر کے بیٹھا تھا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، ہم نے اس کو بھی اور اس کے لشکروں کو بھی پکڑ لیا، جتنے سارے نکلے تھے سب کو پکڑ لیا۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے بہترین عشرت قدوں میں لیٹے ہوئے، آرام کرتے ہوئے فرعون اور عیش و عشرت میں جو ہے وہ لگے ہوئے اس کے ہواری مواری، ان سب کو ان کے گھروں سے نکال کر کے سمندر میں لا کر کے پھینک دیا۔ کہاں بیٹھے تھے سارے اپنے گھروں میں، رات گزار رہے اور کہہ رہے صبح صبح نکلو، جلدی کرو، پیچھا کرنا ہے موسیٰ کا اور اس کے ساتھیوں کا، بنی اسرائیل کو پکڑ کر کے لے کر کے آنا ہے۔ صبح گھروں میں آرام کرتے ہوئے اپنی نیندیں توڑ کر کے نکلے۔ اللہ تعالیٰ کہتے تمہارا معاملہ میں نے ادھر کرنا ہے، وہاں بھی ہلاک کیا جا سکتا تھا، انہیں وہاں لا کر کے ڈبو دیا گیا۔ اور فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھو ظالموں کا انجام پھر کیا ہوا، انجام دیکھو، اس کے وہ خوشحالی کے دن نہ دیکھو کہ جب وہ عیش و عشرت کرتا تھا، اس کا انجام دیکھو پھر کیا ہوا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور آگ میں لوگوں کے لیے یہ امام بنا دیے گئے، پیشوا، پہلے جانے والے، یعنی یہ فرعون اور اس کے لشکروں کو امام بنا دیا آگ کی طرف بلانے والوں کے لیے۔ وہ وہاں پر ایک دوسرے کو آوازیں بھی دیں گے نا، ہم تو آئے ہیں تم بھی آ جاؤ، اکٹھے کہا جائے گا یہ تو پہلے آنے والے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہیں گے عذاب تو سبھی کے لیے ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، قیامت کے دن ان کی کوئی مدد کرنے والا بھی، اب تو بڑے لشکر لے کر کے نکلا تھا نا مددگار کے طور پر، قیامت کے دن اس کی کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، ہم نے دنیا میں بھی ان پر لعنت مسلط کر دی۔ اور ان کے لیے یہ ہے قرآن کریم میں کہ صبح و شام آگ ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے، یہ ٹھکانہ ہے تمہارا، یہ ٹھکانہ ہے جہاں تمہیں گرایا جائے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن یہ دنیا میں لعنت، اللہ کی لعنت سے مراد تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں، اور قیامت کے دن فرمایا بڑے بدحال ہوں گے، بڑے بدحال ہوں گے۔ ایمان والوں کے تو حال ہی کیا کمال کے ہوں گے نا، اللہ نور عطا کر دے گا، اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ اور دوسری طرف بدحالی ہوگی، جو اگر تھوڑا سا آپ تصور کریں وہ صحیح بخاری کی اس روایت کو جس میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن میدان محشر میں، اور ان کے باپ سامنے آئے گا اور دھول اڑ رہی ہوگی بالوں میں، بدحالی کی ایک علامت بیان کی ہے۔ اور وہاں ابراہیم پہچانیں کہ ابا جی آپ
کہا بیٹے آج بچا لیں۔ کہا میں نے اس وقت آپ کو کہا تھا نا میرے پیچھے چلیں۔ کہا بیٹے آج، پھر وہ کہیں گے یا اللہ میرا باپ، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی شکل کو تبدیل کر کے اللہ تعالیٰ جہنم میں گرا دیں گے۔ تو فرمایا وہ یوم القیامت ہم من المقبوحین، اور قیامت کے دن وہ بڑے ہی بدحال اور پراگندہ حال ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ، پھر ہم نے جو پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا، پھر موسیٰ کو کتاب عطا کی۔ اس سارے معاملے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام سمندر سے بحفاظت نکل آئے، اور پھر ان کے لیے منصلبے کا انتظام ہو گیا، اور ان کے لیے بادلوں کے سائے کا انتظام ہو گیا، اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 30 راتوں کے لیے، یعنی پورے مہینے کے لیے طور پہ بلایا۔ جب وہاں گئے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے 30 کے 40 کر دیے۔ وعدہ 30 کا تھا، کہا نہیں آپ 40 راتیں یہاں رہیں گے۔ تو بعد میں اس قوم میں پھر جو ہے وہ خرابی آئی، وہ آگے ہم بات کریں گے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی، اس سے پہلے تورات نہیں ملی۔ تورات طور پر لکھی ہوئی تختیوں کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، اور تورات کا مطلب ہوتا ہے شریعت یا قانون کی کتاب۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ، ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب عطا کی۔ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ، وہ بڑی بصیرت والی تھی۔ لیکن یہود کا اور عیسائیوں کا کہنا ہے کہ وہ 10 بڑے احکام تھے صرف، یہ ان کی ایک بات ہے، اسے 10 کمانڈز کہتے ہیں۔ 10 بڑے احکام ملے تھے تختیوں پر لکھے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو، یہ یہودیوں کی بات ہے۔ وہ بڑی بصیرت والے تھے لوگوں کے لیے۔ چلیں کل پرسوں یاد رہا تو وہ 10 کیا تھے احکام بڑے، ان پر بھی کچھ کوشش کروں گا میں۔ وَہُدًى، اور وہ ہدایت بھی تھی، وَرَحْمَةً، اور رحمت بھی تھی، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے اس لیے عطا کی ہے کہ یہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ انہوں نے تکبر کیا فرعون نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر حق کے، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہماری بارگاہ میں نہیں لوٹائے جائیں گے۔ ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینکا، دیکھو ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ ہم نے ان کو امام بنایا، ان لوگوں جو لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں ان کا، قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ ہم نے ان کے لیے دنیا میں لعنت کو لگا دیا ان کے پیچھے، اور قیامت کے دن یہ بڑے بدحال ہوں گے۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی بعد اس کے جب ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ بڑی بصیرت تھی لوگوں کے لیے، اس میں ہدایت بھی تھی، رحمت بھی تھی، تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ کل ہم نے پڑھا صبح ہونا، سفر میں نکلے، صبح ہوئی تو آپ نے دعا پڑھی، سننے والے نے سنا اللہ کی حمد کو۔ کس نے سنا؟ یہ ایک سوال تھا 118 نمبر صفحہ پر۔ کس نے سنا اللہ کی حمد کو؟ ایک تو پہلی ذات باری تعالیٰ ہے کہ جب اس کی حمد کہی تو اس نے سنا، جس طرح ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ میں کہتے ہیں کہ اللہ نے حمد کو سن لیا۔ دوسرا، جو ملائک صبح کے وقت حاضر ہوتے ہیں انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کو سنا، کیونکہ فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہونے کے 2 اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، فجر اور عصر میں فرشتے جو ہیں ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ انہوں نے بھی اللہ کی حمد کو سنا، اور ہمارے ارد گرد جو بھی مخلوق ہے ہم اللہ کی حمد کہہ رہے ہیں، سننے والوں نے اللہ کی حمد کو سنا، اور بہت خوبصورت ہم پر فضل انعامات کیے ہمارے رب نے۔ اے ہمارے رب ہمارا ساتھی بن جا اور ہم پر اور فضل عطا فرما، ہمیں اور فضل عطا فرما۔ ہم تجھ سے اے اللہ آگ کے عذاب کی پناہ مانگتے ہیں۔ اب یہ صبح و شام کے اذکار میں بھی ہے اور سفر میں بھی ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے تمام جامع کلمات کے ساتھ، یعنی جو کلمات جو کلام اللہ تعالیٰ کے ہیں ان کے ذریعے سے میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں۔ کس سے؟ من شر ما خلق، ہر اس مخلوق سے جس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے،
ہر اس مخلوق سے میں پناہ مانگ رہا ہوں، ہر اس مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کر رہا ہوں جس مخلوق کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی تمام مخلوقات کے شر سے اپنی رحمت کی پناہ عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر